गुज़वे खंदक पे भी हम पढ़ते हैं کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی سخت چٹان آ گئی خندق کھودتے ہوئے، پورے شہر کے گرد خندق کھود دی گئی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا اللہ کے رسول یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی کسی سے بھی، میرے نبی نے خود کدال لی اور اس پہ 3 ضربیں لگائیں اور وہ چٹان جو تھی وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، اور پھر آپ نے وہیں پہ یعنی پیشین گوئی فرمائی تھی، روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پیشین گوئی فرمائی۔ تو اس وقت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاہت محسوس کی۔ آپ کو بتائیں کچھ لوگوں کو اپنے دکھ بتانے نہیں پڑتے، وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں آپ کو مسئلہ کیا ہے، اور یہ وہی ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا احساس کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ امی کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا نبی پاک میں نکاہت، کمزوری محسوس ہوئی، پھر انہیں یہ بھی پتا چلا میرے نبی نے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے۔ گھر گئے، جا کے کہنے لگے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو ان کی بیوی کہنے لگی چند ایک روٹیوں کا آٹا پڑا ہوا ہے۔ کہتے کہ نبی پاک کی نا بھوک کی وجہ سے حالت بہت خراب ہے، میں چاہتا ہوں ان کا کھانا بنا دو تو میں انہیں بلا لاتا ہوں۔ کہتی ٹھیک ہے بلا لائیں۔ تو اب انہوں نے کھانا بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے سے لگی اللہ کے نبی آپ کا کھانا میرے گھر میں ہے آج۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر پریشان گھبرا گئے، یہ کیا بنی؟ میں نے تو صرف نبی پاک سے کہا تھا چلو 1-2 صحابی ساتھ آ جاتے ہیں، آپ نے تو 1400 صحابہ کو کہہ دیا، 1-2 نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، 1000 سے بھی زیادہ۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی جو لے کے آ رہا ہے نا وہ کسی بات پہ ہی لا رہا ہے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی لے کے آ رہے ہیں تو وہ ایسے ہی تھوڑی لا رہے ہیں، آپ نہ پریشان ہوں، وہ جانے، لانے والے جانے اور آنے والے جانے، اللہ مدد کرے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ جلدی جلدی اپنے باغ سے کھجوریں توڑ کے لائے اور آپ کے سامنے رکھی، تو وہ چھہارے قسم کی بھی تھی، کچی پکی تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے لگا شاید تم بوٹیاں لے کے آ رہے ہو، کہنے لگی نہیں اللہ کے رسول ابھی گوشت بننے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ یہ سننا تھا بکری کا بچہ جو گھر میں تھا اس کو ذبح کیا، آپ نے فرمایا اس کو کیوں ذبح کر رہے ہو، دودھ سے بھی جاؤ گے؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول یہ کم عمر ہے، دودھ نہیں ابھی دیتا، یہ کھجور کی گٹھلیاں کھا کھا کے موٹا ہوا ہوا ہے۔ جلدی سے ذبح کیا، اس کو گوشت بنوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے 10-10 کی تعداد میں آتے جائیں، کھانا کھاتے جائیں، اور بیوی روٹیاں بنوا رہی ہے، بہنیں بھی ظاہرہ ساتھ لگی ہوئی ہیں، روٹیاں بن کے آ رہی ہیں، 10-10 صحابہ داخل ہو رہے ہیں، کھانا کھاتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہانڈی سے ڈھکن مت اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں، اور وہ جو آٹا ہے اس کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی برکت کی دعا فرمائی، بعض روایت کے مطابق اپنا لعاب دہن جو تھا وہ اس میں لگایا، تو اس کے بعد اس میں اتنی برکت ہوئی کہ تمام صحابہ اکرام نے سیر ہو کے وہ کھانا کھایا، ہر ایک کا پیٹ بھر گیا، نہ تو ہانڈی میں کچھ کمی آئی اور نہ ہی روٹیاں ختم ہوئی، آٹا ختم ہوا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ہاں واقعہ ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعزازات کی برکات کو وہ اس قدر قریب سے دیکھ چکے تھے، اور